درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا واقعہ ہم سنیں گے کہ جس میں اللہ کریم نے ایک قوم پر ایک پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی اس قوم کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ ابھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ کون سی قوم تھی اور وہ اس کے اوپر پہاڑ کو رب کریم نے کھڑا کر دیا، زمین سے اٹھا کر اس قوم کے سر پر لٹکا دیا گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق یعنی معلق کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی شان کیسی ہے؟ آپ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، آپ ان نبیوں میں سے ہیں جو بلند ہمت والے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر تورات شریف نازل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات شریف، 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید۔ جب تورات حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ تورات شریف لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کتاب الہی پڑھ کر سنائی اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ کے ان احکام پر عمل کرو، یہ رب کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل اسے فوراً قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کتاب سے، اللہ کے احکام سے سرکش ہو گئے، ڈینائی کرنے لگے، ہم نہیں مانتے۔ اب وہ ہوتا ہے نا، آپ کبھی بچہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ضد کرے کہ ڈاکٹر کہے دوائی پی لو، کہ دوائی نہیں پینی، انجیکشن لگا لو، نہیں لگانا، پھر کبھی کبھی اسے پکڑ کر پلائی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر حکم دیا اور کیا ہوا کہ جبریل امین کو حکم کیا کہ کوہ طور کو جڑ سے اکھیڑے اور بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، مضبوطی سے تھا سروں پر لٹکتا ہوا دیکھا تو وہ توبہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے کہ اب نہیں مانیں گے تو پہاڑ سے کچل دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ تو اب اللہ کا حکم انہوں نے اس طرح مانا کہ کہتے یا اللہ تیرے سارے حکم مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اس عذاب کو ٹال دے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کریم اس عذاب کو ٹال دیا، پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی، پھر دوبارہ انہی کاموں میں لگ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ یعنی یہ معاملہ جب سے اب تک جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ابھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ بے حیائی کے کام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، مگر سب لوگ اپنے گھروں سے کلمہ پاک پڑھتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ جھٹکا لگا ہے نا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب زلزلہ ختم، ایوری تھنگ از نارمل، واپس گھر میں گئے۔ مجھے بتائیں جس رات زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں کیا اس رات ساری صبح فجر میں ساری مسجدیں فل ہوتی ہیں؟ چلو یار اب تو توبہ کر لیں، اب تو نماز پڑھ لیں، نہیں، بس وہ تھوڑی دیر کی کیفیت تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے آپ جو جہاز میں ٹریول کرتے ہیں،
جہاز میں سفر کریں اور جہاز تھوڑا سا ہلنے لگ جائے، اچھا خاصا آدمی جناب وہ سارے وظائف پڑھیں گے، کلمہ پاک پڑھیں گے، فلمیں دیکھ رہے ہیں تو فلمیں بند کر دیں گے، معاذ اللہ حرام بات کرتے کرتے رک جائیں گے کیونکہ جہاز ہل رہا ہے. جیسے ہی جہاز نارمل، واپس سارے گناہ شروع ہو جائیں گے، ہر بندہ بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے مشکل میں اللہ کو یاد کرنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بعض اوقات ایسا بندہ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آتا ویسے سارا سال، ٹوپی لگائے، تسبیح لیے، یار خیریت تو ہے، بس یار وہ والدہ بیمار تھی یا فلاں معاملہ ہو گیا ہے، کاروبار میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، مشکل آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہے ہو، مگر مجھے بتائیں کام ہو جانے کے بعد تو پھر تو اللہ سے دوستی اور مضبوط ہو جانی چاہیے تھی نا، کہ جس رب کو میں نے مشکل میں پکارا تھا اب آسانی کے بعد میں اس رب سے دوستی ختم کر دوں. بلکہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اے اللہ یہ کام ہو جائے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، فلاں غلط کام نہیں کروں گا. اور کام ہونے کے بعد بندہ وہ سب باتیں بھول جاتا ہے. بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا کہ جب پہاڑ معلق کر دیا گیا اس وقت توبہ کی، سجدے کیے. جیسے ہی پہاڑ واپس اپنی جگہ پر گیا پھر اپنی روٹین میں واپس آ گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے. آج ہم بھی کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں دل کانپ تو اٹھتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے. اب اسی معاملے کو دیکھ لینا، آج ہم آئے ہیں تو ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے. آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان کوئی شخصیت تھی جو آج نہیں ہے، جبھی تو ان کی 40ویں میں آئے نا. جنازہ بھی آپ پڑھتے ہیں، سویم میں بھی جاتے ہیں. لاجیکلی کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں اور آپ کسی ایصال ثواب اجتماع میں جائیں ہم اپنے لیے میسج لیں کہ آج کوئی چلا گیا ہے کل میری باری ہے. آپ نے جوانوں کے جنازے بھی پڑھے ہوں گے، آپ نے بوڑھوں کے بھی جنازے پڑھے ہوں گے، آپ نے بچوں کو بھی دنیا سے جاتے دیکھا ہوگا. یہ سب ہمارے لیے پیغام ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. مگر آج جنازے کے اندر بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. سویم کے اجتماع میں بھی کھانے، یار وہ والا کھانا نہیں ملا، فلاں آئٹم نہیں ملی، یعنی دعوت بنا دیا ان چیزوں کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے اجتماع میں آ کر ہم اپنی قبر کو یاد کرتے. پتہ ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بندہ کبھی کسی کے جنازے پر جاتا تھا نا تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا میت کا رشتہ دار کون ہے، کیونکہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے. بھائی آج تو آپ کو اگر کسی جنازے میں جائیں اور معلوم کرنا ہو میت کا بیٹا کون ہے تو کوئی ایک نظر آ جائے گا جس سے سب لوگ مل رہے ہوں گے یا اس کے آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اس زمانے میں سارے روتے تھے. اچھا اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے روتے تھے کہ سب کو اپنی قبر یاد آتی تھی، سب کو اپنی موت یاد آتی تھی کہ آج اس کو قبر میں اتارا ہے کل میری باری ہے. مگر نہ جنازہ ہم پر اثر ڈال رہا ہے، نہ سویم ہم پر اثر ڈال رہا ہے. ہمارے سامنے اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور روڈ پہ اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اپنی آخرت یاد کرنے کی بجائے لوگ موویاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں. مگر یاد رکھیے ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو ان واقعات سے میسج لے کر اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا. رب کریم تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت تو معافی چاہتی ہے. مگر ہم ہیں کہ اللہ سے دوستی نہیں کرتے، اللہ کی طرف ہم اپنا رجوع نہیں لاتے. یاد رکھیے آج گناہ کرتے وقت یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار لوگ تو نہیں دیکھ رہے نا، کسی کو معلوم نہیں، جو کرنا ہے کر لو. روایتوں میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بندہ انکار کر دے گا، مولا میں نے تو گناہ نہیں کیے. جب اس کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے نا وہ کہے گا میں نے تو گناہ نہیں کیے. اللہ اکبر. پھر اللہ پاک اس کے باڈی پارٹس کو حکم دے گا، اس کے اعضاء کو حکم دے گا، پھر ہاتھ گواہی دے گا مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے. پیر گواہی دیں گے پروردگار میں یہاں گناہوں کے اڈے کی طرف لے کر گیا تھا. زبان گواہی دے گی مولا زبان سے یہ گالی گلوچ اور برے کام کیے تھے. آنکھ گواہی دے گی، بندہ چپ ہوگا. اعضاء گواہی دیں گے. مجھے بتاؤ نا اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہوگی کہ میرے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ پھر توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا چاہیے. اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں ہمیں. اچھا رحمت کسے ملے گی؟
اللہ کریم قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ رحمت چاہیے تو نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر بندہ گویا دکاندار ہے، جتنے لوگ ہیں نا سارے ہی دکاندار ہیں۔ فرمایا زندگی اس کی دکان ہے اور اعمال اس کا سودا ہے۔ اگر وہ نیکیاں بیچتا ہے یعنی نیکیاں کر رہا ہے تو اس کا خریدار رب عز و جل ہے اور قیمت میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اس کی دکان پہ گناہ ہیں، اس کی دکان پہ نافرمانیاں ہیں، تو ان گناہوں کا خریدار کون ہے؟ شیطان ہے، اور اس کی قیمت جہنم ہے۔ اب غور کر لیں میری زندگی کی دکان پر سودا کون سا ہے؟ میری دکان پر اگر گناہ ہی گناہ ہے، جو آتا ہے اس کو بھی گناہ ہی ملتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرو تو کوئی گناہ ہی سیکھ کے بندہ آتا ہے، کوئی غلط کام ہی سیکھ کر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک بڑی کمال کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے خوش نصیب ہے وہ جس کو رب عز و جل نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے، یعنی وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا ان سے خیر پھیلتی ہے، شر بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رب نے شر کی چابی اور خیر کا تالا بنایا ہے۔ بڑی گہری حدیث ہے یہ۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا، جدھر جاتے ہیں اچھی بات، مبارک ہو انہیں جو درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، لوگوں کو جا کر نماز کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خیر پھیل رہی ہے اور شر بند ہو رہا ہے، بیوٹیفل۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے شر کی چابی بنایا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے تو کوئی نیا فراڈ کا طریقہ، کوئی نیا جھوٹ کا طریقہ، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی نمازی ملے نا ان سے تو کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی، اچھا خاصا کوئی تہجد گزار ملے کہتے فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، چھوڑ دو۔ پچھلے رمضان میں جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کی کہ لوگ تراویح چھوڑ دیں، ضرورت تو نہیں نا بھائی، واجب تو نہیں، سنت ہی ہے، چھوڑ دو۔ یعنی اچھا خاصا بندہ عمل کر رہا ہے، لوگ چاہ رہے ہیں عمل چھوڑ دے، یعنی آپ تو خیر کو بند کر رہے ہیں۔ نیکی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والے کی دل توڑتے ہیں، چاہتے ہیں کسی طرح ختم کرے اور برائی سکھاتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی وجہ سے شر پھیل رہا ہے اور خیر بند ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ایک طرف نبی پاک نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ کہ جو خیر کی چابی ہے، شر کے لیے تالا ہے۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں جدھر جاؤں، جدھر بیٹھوں، جن کی بھی صحبت میں جاؤں ان کو کوئی اچھا محسوس ہو، اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں، وہ برائی سے دور ہو جائیں تاکہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی پر ہم سب نے یہ نظر دوڑانی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کمال کی ہستیاں ہیں، پیار ہے نا ہمیں تو صحابہ سے، مگر صحابہ کا طریقہ دیکھو کیسا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی اليسر والعسر، کہتے ہیں ہم نے نبی پاک سے اس بات پر بیعت کی ہے، اس بات پر وعدہ کیا ہے کہ تنگی ہو یا آسانی ہو ہر حالت میں حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پرابلم میں رب کی طرف آ جاتے ہیں، نمازیں شروع کر دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی آسانی آتی ہے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے چاہے مشکل وقت ہو چاہے آسانی ہو۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے نا، اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اب غور کر لیں کہ ہم ان دونوں پوزیشنز میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نعمت ملتی ہے تو ادھر لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ اللہ پاک نعمت دے، عقل کیا کہتی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے، صدقے بڑھانے چاہیے، یا اللہ تو نے مجھ جیسے کو مال دیا، عزت دی، شہرت دی۔ مگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے جیسے جیسے عطائیں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ان کی خطائیں بڑھ رہی ہیں اور جرم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ مال دے رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب دے رہا ہے تو تم اور اللہ کو راضی کرو جو دے رہا ہے۔ اور بالکل اس کے مقابلے میں جب اللہ کریم کوئی مشکل بھیجتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبر کریں۔ ادھر بھی غلطی کرتے ہیں، ادھر کیا غلطی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آل فال بکتے ہیں،
شکوے کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو بیماری ہو، فوتگی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا. صحابہ کرام کی اطاعت کا عالم کیسا تھا، ذرا غور سے دو واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر تشریف ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں. نبی پاک نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب اللہ کی شان دیکھیں، آواز کس کی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آواز تھی. صرف مسجد نبوی میں صحابہ نے نہیں سنی، مدینے کی گلیوں میں بھی یہ آواز چلی گئی. آج تو مائک لگایا نا تو میری آواز پیچھے جا رہی ہے. یہ نبی پاک کا معجزہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب کو بغیر مائک کے ایکول آواز جاتی تھی. مگر جب نبی پاک نے فرمایا اجلسو، حضرت عبداللہ بن رواحہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام سے 3 کلومیٹر دور تھے، قبیلہ بنو غنم میں موجود تھے. انہوں نے وہاں آواز سنی، حضرت عبداللہ بن رواحہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. یہ نہ سوچا کہ نبی پاک نے تو مسجد نبی والوں کو کہا ہوگا، بس کان میں آواز گئی. اطاعت کا جذبہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھ گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے. 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے نبی پاک کی آواز میں کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، کیسا یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی، دور نے نزدیک نے آواز یکساں ہی سنی جب ہوئے بالائے منبر رحمت للعالمین. یہ تو آواز کا معجزہ ہے. اور دوسری بات، اطاعت ایسی ہے کہ یہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ جناب میرے لیے حکم نہیں ہوگا، یہ تو مسجد والوں کے لیے ہوگا. بس پیارے آقا نے فرما دیا لبیک اور وہیں بیٹھ گئے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک اور واقعہ سنیں، اطاعت رسول صحابہ کرام میں کیسی تھی. اچھا سبحان اللہ، یہ آواز کی بات سنی ہے تو یہ آواز ہم بھی تو سنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا قیامت کے دن سنیں گے. اور پتہ ہے کہاں سنیں گے؟ پل صراط کے کنارے سنیں گے. اور وہ آواز کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اعلیٰ حضرت کہتے جب وہ آواز کانوں میں جائے گی نا تو پل صراط سے پھر گھبرا کر نہیں، ڈرتے ہوئے نہیں، بلکہ وجد کرتے ہوئے گزریں گے. کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پائے کوباں. پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور جب آپ کی آواز سنیں گے تو پیر جما کر بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم پل صراط سے گزریں گے، کیونکہ اب تو آپ کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہوگی نا. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. اللہ اکبر، یہ پیاری آواز ہے. اور دوسرا واقعہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا. واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رنگین چادر اوڑھی تھی. پیارے آقا علیہ السلام کو یہ پسند نہ آئی. نبی پاک نے انہیں منع نہیں فرمایا، بس پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ کیا، یہ کیسی چادر پہنی ہے. کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا. نبی پاک کے چہرہ انور سے ناپسندیدگی کے انداز کو دیکھ کر اس صحابی نے، اچھا ہم جیسا بندہ ہوتا چادر اتار کے دوسری پہن لیتا، چلو گھر والوں کو کام آئے گی، بعد میں سیل آؤٹ کر دوں گا. نہیں، صحابی رسول نے کیا کیا؟ اس چادر کو ہی جا کر آگ میں ڈال دیا. کہ مجھے وہ چادر نہیں چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کو ناپسندیدہ ہے. اس قدر سرکار دو عالم علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ تھا. حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں، آپ تہبند نیچا باندھتے تھے اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو ایک بار فرمایا خریم کتنا اچھا آدمی ہے اگر بال لمبے نہ رکھتا اور تہبند نیچے نہ لٹکاتا. اللہ اکبر. حضرت خریم کو یہ خبر ملی کہ میرے آقا نے میرے بارے میں یہ فرمایا، فوراً کینچی پکڑی، اپنے بال چھوٹے کیے، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اونچا کر لیا. اللہ اکبر. یہ 3 واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ محبوب پاک کی رضا یہ رب کی رضا ہے، ان کی اطاعت یہ رب کی اطاعت ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں بھی تو بہت ساری باتیں پتہ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کن چیزوں کا منع فرماتے ہیں، مگر مسلمان کہلانے والا، عاشق رسول کہلانے والا ان باتوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اب یہی بات لے لیں، حضرت خریم
حسنین کے بارے میں کیا تھا کہ بال لمبے رکھتے تھے. آج تو فیشن ہو گیا ہے, مرد لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں, بلکہ عورتوں کی طرح چھٹیاں بھی بناتے ہیں. اللہ اکبر, یہ حرام ہے کہ مرد کے بال کاندھوں سے نیچے ہوں. تو ہمیں نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو داڑھی پسند ہے, کئی خوش نصیب تو رکھ لیتے ہیں مگر بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھتے. حالانکہ داڑھی نہ رکھنے والوں کو نبی پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, بلکہ یہ تو مرد کا ایسا حسن ہے کہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے جب آپس میں قسم کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس اللہ پاک کی قسم جس نے بنی آدم کو داڑھی سے زینت بخشی ہے. ارے یہ مرد کی زینت ہے, لیکن آج بدقسمتی سے لوگ داڑھی کاٹ دیتے ہیں یا چھوٹی کر دیتے ہیں, حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے علاوہ بہت ساری باتیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. کیسے عاشق رسول دھوکہ دے کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ جھوٹ تو منافقت کی ایک علامت میں سے ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر آج لوگ دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک طرف وہ صحابہ ہیں کہ جو صرف ناپسندیدگی کی کوئی چیز دیکھتے تھے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے تھے, اور آج ہماری کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہیں, جن کا آپ نے منع فرمایا. ہمارے صحابہ تو وہ ہیں ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جن پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, ایک درخت کے پاس سے گزرے اور سر جھکا لیا. تو کسی نے کہا حضور درخت تو بہت اونچا ہے, آپ سر جھکا کے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا, فرماتے مجھے اور کچھ نہیں پتا, کچھ عرصہ پہلے نبی پاک کے ساتھ گزرا تھا, درخت نیچا تھا, پیارے آقا یہاں سے گزرے تھے, سر جھکا کے گزرے تھے, بس میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. نبی پاک نے عمل کیا, میں یہ عمل کر رہا ہوں. حالانکہ سنت پر عمل کرنے کا حکم نہیں تھا, مگر صحابہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے تھے. اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آ کر فینومینا کیا ڈسکس کرتے ہیں, ارے جناب سنت ہی ہے نا, ہر سنت پر عمل کرنا ضروری تو نہیں ہے. یہ دین کو مشکل بنا دیا ہے کہ سنتوں پر عمل کروا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسے لوگ ہیں جو امت کو سنت سے دور کرنا چاہتے ہیں. میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک جگہ ایک حدیث آپ نے کئی بار خاص طور پہ نکاح کے خطبے میں سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا, اس نے مجھ سے محبت کی, اس نے میری سنت پر عمل کیا, اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب بتائیے, ایک طرف سنت سے دور ہونے والے کے بارے میں, سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں آقا فرما رہے میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور ایک طرف فرما رہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو عاشق رسول اور امتی کو کیا کرنا چاہیے کہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی سنت ہے, خوشی خوشی اس پر عمل کریں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ جناب فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, سنت آپ کا حصار ہے. جو سنت پر عمل کرتا ہے نا اس کا واجب مضبوط ہو جاتا ہے, پھر واجب پر عمل کرتا ہے اس کا فرض مضبوط ہو جاتا ہے. پہلے آپ سنت چھوڑیں گے, ایک وقت آئے گا واجب بھی چھوڑیں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. سنت کے پابند کا کبھی فرض نہیں قضا ہوتا, کیونکہ وہ سنت اور نوافل کو پکڑ کے رکھتا ہے. تو زندگی میں آپ کو سنت کو نہیں چھوڑنا. اچھا جناب, یہاں ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب سنتوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ فرض آپ سے چھڑوا نہیں رہے, وہ پہلے آپ کی سنت سے دور کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح آج کل یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جناب علماء کی کیا ضرورت ہے, کتابوں کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں, خود ہی دین سیکھ لیں, آپ کو کسی دیندار کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بھی ایک زبردست سازش ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی. اچھا جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ساری چیزیں خود ہی قرآن سے سیکھ لیں, خود ہی حدیث سے سیکھ لیں, کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, ایسے لوگوں کو پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیے, جب آپ کو اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی انجینئر کے پاس جانے کی؟ انٹرنیٹ پر سارا طریقہ موجود ہے. لکھیے یوٹیوب پر کہ 500 گز
का प्लॉट है, बताओ घर कैसे बनाना है, खुद ही डिजाइन बना के दे देगा। दोस्तों को जमा करके खुद ही अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लें। जब कभी पेट में दर्द हो, डालिए इंटरनेट पर कि पेट में दर्द है कौन सी दवाई दूं, आपको इंटरनेट बताएगा, खुद ही आप दवाई पी लें। अच्छा जनाब पैर में किसी के ऑपरेशन की जरूरत है, आप डालें पैर का ऑपरेशन करना है, सारी वीडियो सामने आ जाएगी, किताब में पूरा तरीका मौजूद है। दो चार दोस्त मिलकर छुरी कांटे लेकर किसी का ऑपरेशन कर लें। आप कहें मौलाना साहब तबीयत तो ठीक है, बॉडी का मामला है, जिस्म का मामला है, हम कैसे ऑपरेशन करें? किताब में बेशक लिखा है, वीडियो में तरीका बेशक मौजूद है, मगर इसके लिए माहिर डॉक्टर होना जरूरी है। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाने के लिए एक माहिर डॉक्टर की जरूरत है, मेरे दीन को सिखाने के लिए किसी माहिर आलिम दीन की जरूरत नहीं है। हम अपने तौर पे फैसले करेंगे, ये बात समझिए, ये दीन से दूर करने की साजिश है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते कि आप इस्लाम छोड़ दें, आप दीन छोड़ दें। वो कहते हैं उलमा को छोड़ दें, औलिया को छोड़ दें, सहाबा को छोड़ दें, और एक वक्त आएगा कि बंदा दीन ही छोड़ दे। ये वो साजिश है जिसके बारे में 100 साल पहले बरेली के ताजदार ने समझाया था। फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए, हम उलमाए दीन, आशिकाने रसूल उलमाए दीन से मरबूत रहें, और फिर उनकी सोहबत में रहकर सुन्नतों वाले माहौल में आ जाएं। मैंने आज आपको 2 हदीसें सुनाकर ये समझाया है कि एक रास्ता आका से दूरी का है और एक रास्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाने वाला है, और वो सुन्नत का रास्ता है। अब आप देखें आज के इस पुरफितन दौर में एक तहरीक है, एक तंजीम है जो बार बार सुन्नत पर बात करती है। इज्तिमा है तो सुन्नतों भरा इज्तिमा है, काफला है तो सुन्नतों भरा काफला है, चैनल पर बात होती है तो सुन्नतों की बात होती है। ये उम्मत को अपने नबी से जोड़ने वाला काम है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी बड़ी नेमत है। आप इस माहौल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, ताकि इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलेगा। अब देखिए ना, कुछ सुन्नतें तो ऐसी हैं कि जो बड़ी आसान है, जिस पर कोई एफर्ट करनी नहीं पड़ती। अब मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, उल्टे हाथ से खाऊं तब भी उतना ही टाइम लगेगा, सीधे हाथ से भी उतना ही लगेगा, मगर सीधे हाथ से अगर इसलिए खाऊं कि मेरे आका सीधे हाथ से खाते थे, पानी सीधे हाथ से पीऊं कि नबी पाक पीते थे, और जनाब सलाम करूं कि नबी पाक का अंदाज है, तो इंशाअल्लाह हर कदम पर प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिलेगा। आखिर में एक और बात मैं करना चाहूंगा, और वो बात यह है कि जब भी सुन्नतों की बात होती है ना, अब ये मैं जरा अपने लोगों से बात कर रहा हूं, माशाल्लाह मुझे दीनदार दावत इस्लामी वाले भी नजर आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये बयान बाद में भी लोग सुनेंगे कि जब जब हम सुन्नतों की बात करते हैं ना, तो हमें जो सुन्नतें याद होती हैं, अगर मैं आपसे भी पूछूं, यहां से पूछना शुरू कर दूं, तो 10, 15, 20 सुन्नतें आप मुझे बता देंगे। आप कहेंगे जनाब सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है, कंघी करना सुन्नत है, चप्पल में सीधा पैर दाखिल करना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है। आप 10, 15, 20 सुन्नतें बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये सुन्नतें हैं, मगर सिर्फ यही सुन्नतें नहीं हैं। हमें सरापे की सुन्नतें तो आती हैं, हमें किरदार की सुन्नतें कौन बताएगा? क्या सच बोलना सुन्नत नहीं है? क्या माफ करना सुन्नत नहीं है? किसी से कारोबार करें तो वक्त पर कर्जा या पैसे लौटाना सुन्नत नहीं है? अपने बड़ों का अदब और बच्चों पर शफकत सुन्नत नहीं है? अपने पड़ोसियों के साथ अदब से पेश आना, प्यार से पेश आना, ये सुन्नत नहीं है? तो ये बात जहन में रखनी है कि एक है सरापे की सुन्नत और एक है किरदार की सुन्नत। किरदार की सुन्नतों पर कौन अमल करेगा? याद रखिए, खास तौर पर वो इस्लामी भाई, वो अब मेरे नेक नमाजी लोग जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, जो सुन्नत के पैकर बने हुए हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने सरापे की सुन्नत सजा ली है, अब किरदार की सुन्नत आपने अमल करनी है। वरना लोग फिर दीन को बुरा भला कहते हैं कि यार सर पर टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, झूठ बोलता है, हमारी मार्केट में जनाब टाइम पे पैसे नहीं देता है, लोगों से झूठे वादे करता है, धोखा देता है। नहीं, तो फिर तो आप यूं समझिए और लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हम सरापे की सुन्नत के साथ साथ किरदार की सुन्नत पर अमल करने वाले बने। हमारे किरदार से लोगों को इस्लाम की खुशबू आए, नबी पाक की सुन्नतों की महक नजर आनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी प्रॉपर तरीके से नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजा यह है, उम्मती वो है, ऐसा उम्मती बन जाऊं मैं भी कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो इसके आका कैसे हो। मगर आज हाल यह है कि लोग हमें देखकर इस्लाम को बुरा भला कहते हैं,
ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کہتے نہیں بھائی ان سے کاروبار نہیں کرنا. تف نہیں ہے ایسے بندے پر یار کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہیں. اللہ کرے کہ میں ایسا کردار پیش کروں گا. پھر چونکہ آج یوم تشکر بھی تھا, اللہ نے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائی, اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے, تو وہاں ایک اور بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے کردار سے میرے وطن کا نام بھی روشن ہونا چاہیے. میں 2 دن پہلے کل ہی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں. دنیا میں جہاں جاتا ہوں نا, ایک چیز غور, آپ بھی اگر جو ٹریولر ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا, پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر میں راستے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں جناب آپ کے ویزے مشکل ہو رہے ہیں. لوگ, حکومتیں جو ہیں وہ سختیاں کرتی جا رہی ہیں. کیوں؟ اب جب وہاں جا کے بیرون ملک میں جا کے باتیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا 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 ان ملک میں آ کے ہمارے وطن والوں نے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کیوں اپنے وطن کا نام پوری دنیا میں جا کے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سفر میں بڑی دعائیں کی, یقین کریں آج پھر دعا کرتا ہوں, آمین کہیں کہ اللہ میرے وطن کو ایسا خوشحال کر دے کہ کوئی نوجوان وطن چھوڑ کر جائے ہی نہ, وہ یہیں خوشحال رہے, اپنے ماں باپ کے پاس رہے, اپنے بیوی بچوں کے پاس رہے. کیونکہ غربت کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے جو لوگ جا رہے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ انلیگل جاتے ہیں, جھوٹ بول کر جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, اور ہمارے وطن کا نام بھی بدنام, وہ خود بھی تکلیف میں آتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے وطن کا نام بدنام ہوتا ہے. خدا را ایسا مت کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارا وطن. زندگی میں اپنے آپ سے 2 وعدے کر لو کہ کبھی کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے میرا وطن بدنام ہو, اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا دین بدنام ہو. مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے پاکستانی, ایسا ہوتا ہے مسلمان. اپنے وطن کا یعنی اس نعمت کی قدر تو کریں. پوچھیں ان سے جو ملک آزاد نہیں ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اور خدا کی قسم اللہ نے یہ تحفہ دیا ہمیں, 27 رمضان کو ملا, اس کی قدر کریں. اب پچھلے دنوں حالت خراب ہوئے تھے تو کتنی فکر ہو رہی تھی اپنے وطن کی. یہ وطن ہے تو ہمیں نا, تو اپنی زندگی میں کوشش ہمیشہ یہی کریں کہ نہ ہمارا وطن ہماری وجہ سے بدنام ہو, نہ ہمارا دین بدنام ہو. اللہ مجھے اور آپ کو سچا اور اچھا پاکستانی بھی بنائے اور اپنی پسند کا مسلمان بنا دے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنا دے. آخر میں ایک بار پھر میں دعا گو بھی ہوں الطاف بھائی کے والد صاحب کے لیے کہ اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.